Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the House of Knowledge. ILM Group of Colleges गुजरात कैंपस की जानिब से आप लोगों को खुश आमदेद कहता हूँ। इस्लामियात इख्तियारी के मजमून के साथ हाफिज अब्दुल कादिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। अजीज तलबा, सबसे पहले हम अपने गुज़श्ता टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने अपने साबिका लेक्चर के अंदर क्या कुछ पढ़ा था। हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर के अंदर सूरह बकरा की आयत नंबर 26 का लुग़वी बा मुहावरा तर्जमा और तशरीह देखा। आज का हमारा टॉपिक है सूरह बकरा की आयत नंबर 27 और 28। दोनों आयत का लुग़वी बा मुहावरा तर्जमा और तशरीह आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। आज के लेक्चर के हम नकात, सबसे पहले हम तिलावत सुनेंगे, फिर उसका बा मुहावरा तर्जमा, फिर उसका लुग़वी तर्जमा, फिर तशरीह उसकी देखेंगे। तशरीह के अंदर हम अल्लज़ीना यंक़ुदूना अहदल्लाह में कौन सा अहद मुराद है, कुरान मजीद में अल्लाह ने कितने अहद किए हैं और वो कौन कौन से हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 27 में किन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया गया। आयत नंबर 28 में जिंदगी और मौत के कौन कौन से मराहिल बयान किए गए। अजीज तलबा, सबसे पहले हम तिलावत समाअत करते हैं, फिर उसका बा मुहावरा और लुग़वी तर्जमा देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यंक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िहि वयक़तऊन मा अमर अल्लाहु बिही अन युस्वल वयुफ़्सिदून फ़िल अर्ज़ उलाइका हुमुल ख़ासिरून। तर्जुमा, वो लोग जो अल्लाह के वादे को पुख्ता होने के बाद तोड़ डालते हैं और उस चीज को काटते हैं जिसके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है और जमीन में फसाद फैलाते हैं, तो यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। लफ्जी तर्जमा, अल्लज़ीना वो लोग, यंकुदूना तोड़ डालते हैं, अहदल्लाही अल्लाह के अहद को, मिन से बाद मीसाक़िही पुख्ता होने के, वाव और यक्ताऊना काटते हैं, मा जो अमर अल्लाह ने हुक्म दिया, बिही साथ उसके, अन ये के यू साला जोड़ने का, वयुफ़सिदूना और फसाद फैलाते हैं, फिल अर्द जमीन में, उलाइका यही लोग, हुम वो, अल खासिरून नुकसान उठाने वाले हैं। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अम्वातन फ़अह्याकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युह्यीकुम थुम्मा इलैहि तुरजऊन। तर्जुमा, तुम कैसे अल्लाह के मुनकर हो सकते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, तो उसने तुम्हें पैदा किया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुम लुटाए जाओगे। कैफा कैसे, तकफुरूना तुम इनकार करते हो, तुम मुनकर हो सकते हो, बिल्लाही अल्लाह का, वकुंतुम और तुम थे, अमवातन मुर्दा, फ़अह्याकुम बस तुम्हें जिंदा किया, थुम्मा फिर, युमीतुकुम तुम्हें मौत देगा, थुम्मा युह्यीकुम फिर तुम्हें जिंदा करेगा, थुम्मा फिर, इलैहि उसी की तरफ, तुरजाऊन तुम्हें लुटाया जाएगा। तशरीह, सबसे पहले अल्लज़ीना यंक़ुदूना अहदल्लाह, वो जो अल्लाह के अहद तोड़ते हैं, इससे वो अहद मुराद है जो अल्लाह ताला ने गुज़श्ता आसमानी किताबों में हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर ईमान लाने के मुताल्लिक फरमाया था। एक कौल ये है कि अहद 3 है। नंबर 1, पहला वो जो अल्लाह ताला ने तमाम औलाद आदम से लिया कि उसकी रबूबियत का इकरार करें। ये आलम अरवा के अंदर हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ।
تو قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کا بیان سورہ آراف آیت نمبر 172 172 میں ہے۔ دوسرا عہد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ بِهِ قَالَ أَقْرَرْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ آیت نمبر 7 ہے سورہ احزاب کی۔ تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں، اس کا بیان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں ہے۔ ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، جن چیزوں کو ملانے کا حکم دیا گیا وہ یہ ہیں: رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور محبت کرنا، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا، تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا۔ ان کو قطع کرنے کا معنی ہے رشتے داروں سے تعلق توڑنا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا۔ جو بندہ ان چیزوں کو نہیں مانتا، اللہ فرماتا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں فساد کرنے والے ہیں، اولئک هم الخاسرون، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تفسیر بیضاوی البقرہ تحت الآیہ 28 جز 1۔ کیف تکفرون باللہ، اس آیت میں تم کیسے اللہ کا منکر ہو سکتے ہو؟ توحید اور نبوت کے دلائل اور کفر و ایمان کی جزا اور سزا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص و عام نعمتوں کا اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ تم بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے، یعنی کچھ نہ تھے یا بے جان جسم تھے، پھر اس نے تم میں روح ڈال کر تمہیں زندگی دی، پھر زندگی کی مدت پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس سے یا تو قبر کی زندگی مراد ہے یا سوال کے لیے ہوگی، یا قبر کے اندر جب بندے سے سوال کیے جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے کہ من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس کے لیے اس سے مراد یہ زندگی ہو سکتی ہے، یا قیامت کی زندگی ہو سکتی ہے، پھر تم حساب کتاب اور جزا کے لیے اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ تو اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا بڑا عجیب ہے۔ اس آیت میں غور کریں تو ہم مسلمانوں، کیونکہ خطاب تو کافروں کے ساتھ ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم بھی کچھ نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی اور زندگی گزارنے کے لوازمات اور نعمتوں سے نوازا، پانی، زمین، آسمان، سورج، روشنی، سارا کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ تو ان چیزوں کا فائدہ اٹھانے کے بعد اس کی یاد سے غافل ہونا اور ناشکری اور غفلت کی زندگی گزارنا کسی طرح ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر عمل کریں، اس نے ہمیں زندگی دی ہے تو اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر ایک بات میں کیا کرتا ہوں کہ جب ہم بازار سے کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بک ہوتی ہے، اس بک کے اندر اس پریکاشنز لکھی ہوتی ہیں، اس چیز کے استعمال کرنے کا میتھڈ لکھا ہوتا ہے کہ اس چیز کو آپ نے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ یہ جو ہم انسان ہیں نا، ہم بھی اللہ کی پروڈکٹ ہیں، تو اس کے ساتھ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے کہ یہ قرآن ہے، اس کے مطابق اس جسم کو استعمال کرو گے، اپنی عقل کو استعمال کرو گے تو پھر تم کامیاب ہوگے، یہ چیز خراب نہیں ہوگی، تمہیں نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ سب سے پہلے ہم اپنے آج کے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں کہ آج کے لیکچر کے اندر ہم نے کیا کچھ پڑھا۔ آج کے لیکچر کا ہمارا ٹاپک تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 اور 28 کا لغوی اور باب محاورہ ترجمہ اور تشریح، جس کے اہم نکات کچھ تھے۔ سب سے پہلے ہم نے لغوی اور باب محاورہ ترجمہ دیکھا، پھر تشریح کے اہم نکات میں ہم نے الذین ینقضون عہد اللہ میں کون سا عہد مراد ہے، قرآن مجید میں کتنے قسم کے عہد ہیں جو اللہ نے لیے اور وہ کون کون سے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 27 میں کن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا، آیت نمبر 28 میں زندگی اور موت کے کون کون سے مراحل بیان ہوئے ہیں۔
عزیز طلبہ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. تو آج کے لیکچر کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی بھی سوال ہو تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو میں اس کا جواب ضرور دوں گا. عزیز طلبہ آپ لوگوں کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگوں نے بڑی توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تشریح سماعت کی. اس کو یاد بھی کیجئے گا، لکھیے گا بھی، پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے یہ والا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرا. واحسن الجزاء. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.